بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں ظہیر احمد اوان اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کسی ٹی وی چینل کے اوپر ایک خبر چل رہی تھی کہ ایک شخص نے مفلسی غربت سے تنگ آ کر اپنی 2 بیٹیوں کو پہلے قتل کیا اور پھر بعد میں خود کو پھانسی دے دی۔ یہ افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے، اب اس میں مختلف طرح کے وہ تجزیہ کار اور چینلوں کے اوپر بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آخر یہ ذمہ داری کس کی تھی، پڑوسیوں کی، اہل محلہ کی، رشتہ داروں کی، یا یہ جو NGOs بنی ہوئی ہیں، رفاہی ادارے، یا گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایک شخص کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اصل حقیقت سامنے نہ آ جائے، کیونکہ کوئی بندہ واقعتاً غریب ہے اور اس نے یہ خودکشی کی ہے یا کوئی دوسری وجہ تھی، اصل حقیقت جو ہے نا وہ جب تک نہ معلوم ہو ہم کچھ اپنی طرف سے رائے قائم نہیں کر سکتے۔ جہاں تک اس کی آخری نصیحت ہے کہ میری جو ڈیڈ باڈی ہے اور بچوں کی وہ کٹھی دفنا دی جائے اور وہ عیدی والے لے جائیں، تو یہاں سے آپ سمجھیں کہ جب اس کو اپنی اور اپنے بچوں کی جو لاش ہے وہ بھی اس پہ اپنے رشتہ داروں پہ یا اہل محلہ پہ اعتبار نہیں کر رہا، یا وہ اس کو بھی وہ ان کا احسان نہیں لینا چاہ رہا، آخر کیوں اس کا یہ ذہن بنا ہے؟ تو اس میں میرے نزدیک ایک بڑی وجہ جو ہے نا، یہ ادارے بھی ہیں، یہ جگہ جگہ جو لنگر خانے کھلے ہوئے ہیں اور عیدی سینٹر اور فلاں فلاں، یہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ یورپ سے آیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک اسلام کا جو نظام ہے اس میں خاندانی نظام رائج ہے۔ ہمارے ہاں کچھ خاندانوں کے اندر کچھ مسائل کھڑے ہوں تو دونوں طرف سے جرگہ یا پنچایت بیٹھتی ہے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اوائل میں شروع میں تو ایسا ہی تھا، یہ جب سے برصغیر پر انگریزوں کا قبضہ ہوا اور انہوں نے یہاں پہ آ کے جو اپنا نظام رائج کیا، اس کے اندر یہ NGO بنانا اور ادارے قائم کرنا اور چندے اکٹھے کرنا تب سے رائج ہے۔ تو اب لوگوں کا بھی جو ہے نا یہ ذہن بن گیا ہے کہ کوئی اس طرح کا اگر کوئی پرابلم کسی کے ساتھ ہے، غربت ہے یا بیماری ہے، تو اس کی خلاصی یہ ادارے ہی کریں، ہم نہیں کسی کے مسئلے پہ پڑیں گے۔ تو اگر یہی خاندان کے لوگ ہی آپس میں بیٹھ کے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں کہ قبیلہ اور کنبہ بننے کا مقصد یہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس کو یوں ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، یہ جو تمہارا قبیلہ ہے اس وجہ سے کہ تمہاری آپس میں پہچان ہو۔ اب اصل میں یہ پہچان ختم ہو گئی ہے، رشتوں کی پہچان۔ کوئی دادا ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اسی طرح خالہ ہے یا ماسی ہے، کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی دوسرے کے بچے کے لیے ہمدردی یا رحم کا جذبہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف عنایت ہے، خود غرضی ہے۔
تکبر ہے، اور اسی کو ہمارے عرف عام میں شریکہ کہا جاتا ہے کہ سہولیات کے اندر اور دنیاوی نمود و نمائش کے اندر سب سے پہلے اپنے خاندان میں قریبی بہن بھائیوں میں بڑائی مارنا، اور پھر چچا تایوں کے اندر برتری ثابت کرنا. تو ایسے ماحول میں تو اگلے خود یہ چاہیں گے قریبی رشتہ دار کے دوسرا جو ہے نا وہ پیسوں کے حوالے سے، مکان یا ہر دوسری سہولت کے حوالے سے ہمارے سے پیچھے ہی ہو، آگے نہ جائے. اور پھر خبر لینا تو کجا، پھر ہم خود جو ہے نا وہ ایسے کام یا ایسے عمل کرتے ہیں جس سے دوسرے کو نقصان ہو، اور اس کی ترقی کو دیکھ کر جلنا اور بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کرنا، یہ تو خود ہم چاہتے ہیں. تو یہ چینلوں پہ بیٹھ کے اور جو مذہبی اسکالر ہیں وہ ممبروں پہ بیٹھ کے جتنی مرضی وہ حدیث اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کے تو صحابہ کے واقعات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت کا ایک طریقہ کار تھا وہ بیان کرتے چلے جائیں. از خود جب تک خاندانی نظام رائج نہیں ہوگا، رشتوں کی پہچان نہیں ہوگی، یہ معاملات سدھر نہیں سکتے. اب آپ ہر گلی میں دیکھیں، ہر محلے میں، ہر گلی کی نکڑ پر ایک NGOs ادارہ، انجمن، بزم کا بورڈ ہے، اور اس کے تحت چندے اکٹھے ہوتے ہیں، فنڈ جمع ہوتے ہیں، اور تنظیمی منافعت جس بندے کو جتنی زیادہ کسی کے ساتھ، جس ادارے کے ساتھ اپنا فائدہ اس کو ہو، اس کی طرف اس کا جھکاؤ ہے. چلاک اور شاطر لوگ فائدے اٹھاتے بھی ہیں، اور جو خالصتاً اللہ اس کے رسول کے لیے وقت دیتے ہیں، اس کا اپنا ادارہ اور تنظیم بھی عین موقع پر اس کی کوئی امداد کسی صورت بھی نہیں کرتی، اور کرے بھی تو ایک اور المیہ ہے کہ قرآن پاک میں جیسا کہ ہے، جس کا مفہوم ہے کہ نیکی کر کے احسان مت جتلاؤ. یہاں تو فارم فل ہوں گے، 10 بندوں کو پتہ چلے گا، اور پھر جتایا جائے گا. پھر جب اس کام کے علاوہ جب کسی نے کسی کا کیا ہو، آمنا سامنا ہوگا تو 100 دفعہ اس کو گن دیا جائے گا، اور دوسرے کو جو ہے نا وہ سامنا کرنے کا بھی جو ہے نا وہ حوصلہ نہیں ہوگا جس کا احسان لیا ہوگا. جبکہ ہمارے مذہب کی تعلیمات بڑی ستھری ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو کہ بائیں کو خبر نہ ہو، اور اگلے کو اگر کوئی مدد بھی کرنی ہے تو اس کو یہ پتہ چلے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ بلکہ میرا اگلے پہ احسان ہے کہ اس کی چیز میں نے استعمال کر لی. اگر میں استعمال نہ کرتا تو وہ یہ کس کو دے سکتا تھا، وہ یہ ثواب نہیں حاصل کر سکتا تھا. اس طرح کا دور دور تک جو ہے نا وہ سوچ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عمل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے. اور واقعتاً غربت ہے، لیکن جتنی ہم جو ہے نا بیان کرتے ہیں اتنی بھی نہیں ہے. اگر بات صرف 2 وقت کے کھانے کی جائے تو وہ بہت ہی آسان ہے. 2 وقت کا کھانا ایک بندہ جو ہے نا 1 یا 1.5 روٹی کھائے تو وہ 50 روپے یا 100 روپے بنتے ہیں. تو مہینے کا 3,000 روپیہ، کچھ دوسرے لوازمات لگائیں تو 5,000 روپیہ. تو یہ ایک بندہ نارمل طریقے سے کما سکتا ہے، اور اگر 2 بچے بھی ہوں تو اتنے میں بھی ان کا گزارا ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ سوسائٹی کے اندر جو ہے نا رہنے کے لیے لوگوں نے جو تانے بھی دینے ہوتے ہیں، یہ بچہ اسکول نہیں جا رہا، اسکول میں داخل نہیں کروایا آپ نے اس کو، سسرالیوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے. حالانکہ اسکول نہ بھی جائے، گھر میں ہی اپنے کسی عزیز کے پاس 2 گھنٹے بیٹھ کے پڑھ لے تو کام پھر بھی چل سکتا ہے. لیکن نہیں، ہم نے اگلے کو ڈیگریڈ کرنا، تانے دینا، اور
طرح طرح سے اس کی دل آزاری کر کے اس کو یہاں تک نوبت ہم خود لے کے آتے ہیں کہ اگلا بندہ وہ دل برداشتہ ہو کر کچھ اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے۔ تو اصل جڑ جو ہے نا وہ ہمارے خاندانوں کے اندر جو بنیادی آپس میں ہمارے تعلق ہوتے ہیں، ایک پردادے سے لے کر پڑپوتے تک ایک خاندان ہوتا ہے، لیکن دو ہی موقعوں پہ اب آج ملتے ہیں، یا غمی کے موقع پہ یا خوشی، شادی بیاہ پہ یا فوتگی پہ۔ اس کے علاوہ اگر ہمارا آنا جانا کہیں ہوتا ہے تو غرض بالعموم یہی ہوتی ہے کہ بھلا دیکھ کر تو آئیں، ہم سے وہ اچھے جا رہے ہیں کہ ہم سے تو پیچھے جا رہے ہیں، کون سی چیز ان کے گھر میں سہولت نہیں آ گئی ہے جو ہمارے گھر نہیں ہے تاکہ ہم بھی لے کے آئیں، کون سی ان کی کمزوری ہیں جو ہماری نظروں میں آئیں تو کل ہم تیسری جگہ پہ چوتھی جگہ پہ ان کی بدخوائیاں کر سکیں۔ ملنا منانا بھی آج بالخصوص خواتین کا اس نیت سے ہوتا ہے، اور تانا دینا، اس میں ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کون سا ایسا جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہمارے قریبی رشتہ دار کا وہ ویک پوائنٹ جس کو کہتے ہیں ہاتھ آئے تاکہ ہم کو اس پر ہم اس کو تانا دے سکیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو یہ منافقت اسی کو کہتے ہیں۔ بزرگوں سے روایت ہے کہ اگر آپ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے تھے اور نہیں آپ کرنا چاہتے تھے، دل میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی، تو آپ نے اگر پوچھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ